صدقۃ الفطر۔ میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک بندہ فطرانہ ادا نہ کرے۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے دوران جو بندے سے کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، صدقۃ الفطر ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ روزہ رکھ کر ہم نے اگر جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، کوئی ایسا نامناسب کام کیا ہے جو روزے کے لیے مناسب نہیں تھا، اب جب ہم فطرانہ ادا کر دیں گے تو وہ غلطیاں معاف کر کے اللہ خالص روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ فطرانہ جو ہے یہ اس بندے پر ہے جس پر زکوٰۃ ہے، جو صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا جو مالک ہے، اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ چھوٹی اولاد کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ بالغ اولاد ہے، بیٹا بیٹی بالغ ہو گئی، بالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا لازم اور واجب نہیں ہے۔ اگر بالغ اولاد خود صاحب نصاب ہے تو اپنا خود ادا کرے گی، لیکن اگر والد یا سربراہ بالغ اولاد کا بھی ادا کر دے تو بہتر ہے، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ جو واجب ہے، لازم ہے، وہ میں بتا رہا ہوں کہ اپنا اور اپنی چھوٹی نابالغ اولاد کا فطرانہ ادا کرنا لازم اور واجب ہے۔ بیوی کا ادا کرنا بھی مرد پر شوہر پر لازم نہیں ہے۔ بیوی اگر خود مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا فطرانہ خود ادا کرے گی، اگر شوہر ادا کر دے تو بہتر ہے، اس میں غریبوں کا بھلا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ کیا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کے متعلق گندم کا ذکر بھی آیا، کھجوروں کا، کشمش کا، جو کا، ان چیزوں کا ذکر آیا۔ گندم کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 2 کلو چکی والا آٹا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کی مقدار 4 کلو تقریباً۔ اب ریٹ ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ خود جا کر پوچھے کہ کیا ریٹ چل رہا ہے، جس دن ادا کر رہا ہے اس دن کی قیمت کیا ہے۔ گندم کے اعتبار سے تقریباً آج کل گندم کا جو چکی والا جو خالص آٹا ہے، 2 نمبر آٹے کی بات نہیں کر رہا، خالص آٹا جو خالص آٹا ہے تقریباً اس کا ریٹ 100 روپے کلو یا 110 روپے کلو، 115 روپے کلو یہ چل رہا ہے۔ گندم کے اعتبار سے فطرانہ ایک بندے کا 240 روپے تقریباً 230-40 روپے تقریباً، احتیاطاً 240 یا 250 روپے آپ ایک بندے کا گندم کے اعتبار سے فطرانہ ادا کریں گے۔ دینا کس کو ہے؟ غریب کو دینا ہے۔ فطرانہ اس نے دینا ہے جو مالدار ہے، جس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ مالدار دے گا، کس کو دے گا؟ غریب کو دے گا۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو دینا ہے، مالدار نے دینا ہے اور غریب کو فطرانہ دینا ہے۔ اچھا، فطرانہ دینے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو یا اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہو۔ بعض لوگ یہ عذر دیکھتے رہتے ہیں، بسا اوقات غریب سفید پوش بھی ہوتے ہیں اور وہ صحیح سلامت، جسامت بھی صحیح ہے، عقل بھی درست ہے، سب کچھ درست ہے، لیکن وہ حقدار ہوتا ہے۔ تو آپ یہ تلاش کریں کہ حقدار کون ہیں، حقداروں تک یہ جو فطرانہ ہے یہ پہنچنا چاہیے۔ سید کو نہیں دے سکتے، آل رسول کو، اور اسی طرح اپنی اصول و فروع کو فطرانہ نہیں دے سکتے۔ جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اپنے فروع کو جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ کا بیٹا بیٹی، پھر ان کی اولاد، ان کو نہیں دے سکتے۔ اصول و فروع کو آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ پھر تو فطرانہ اپنے گھر میں ہی گھومتا رہے گا۔ بیٹا اپنے باپ کو دے دے، باپ بیٹے کو دے دے، تو ایسا نہیں ہے۔ اپنے اصول و فروع کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، آپ اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں اگر وہ حقدار ہوں۔ پھر اگر بہن بسا اوقات بیوہ ہو جاتی ہے اور مالدار نہیں ہوتی، وہ حقدار ہے، تو رشتہ داروں کو خیال رکھنا یہ سب سے پہلا رشتہ داروں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے کہ رشتہ داروں کا آپ خیال رکھیں۔ جو آپ کے رشتہ داروں کے اندر غریب ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داروں کو صدقہ دیتا ہے اس کو اللہ دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک صدقہ دینے کا، دوسرا قرابت داری کا، ڈبل ثواب ہے۔ تو رشتہ داروں میں دیکھیں، ہمسایوں میں دیکھیں، مدارس کا خیال کریں، مدارس دینیاں جو سارا سال دین کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کے ملتان کی ایک عظیم دینی درسگاہ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار علوم دین کے کاموں کے اندر صبح شام مشغول ہے۔ آپ اپنے اس ادارے کو بھی ان معاملات کے اندر ضرور یاد رکھا کریں اور اس ادارے کے اندر بھی آپ یہ اپنے معاملات پہنچایا کریں۔ تو صدقۃ الفطر کے بارے میں کچھ وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو بعد میں پوچھ سکتا ہے۔